السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یارو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے گولڈن ویزے کی۔ گولڈن ویزا، جب بھی آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں گولڈن ویزے کا، تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے پرتگال آتا ہے، کیونکہ پرتگال نے بہت زیادہ گولڈن ویزے دیے ہیں دنیا کو۔ جس کے پاس پیسہ تھا اس نے گولڈن ویزا لیا ہے۔ آج بھی جو ہے پرتگال سب سے آگے ہے، نمبر 1 پہ چل رہا ہے دنیا کے اندر گولڈن ویزا دینے میں۔ لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ رش اتنا ہے گولڈن ویزے کا یا دوسرے تیسرے ویزوں کا کہ آپ کو گولڈن ویزے کے لیے کم سے کم 1 سال لگ جاتا ہے، کم سے کم 1 سال لگتا ہے وہ پہلا کارڈ ملنے کا۔ تو آج ہم بات کریں گے جی سب سے سستا شنگن میں گولڈن ویزا کس کنٹری کا ہے۔ باقی نارمل کافی کنٹریز ہیں، تقریباً 21-22 کنٹریز ہیں جو کہ گولڈن ویزا دیتی ہیں، لیکن وہ کافی ان کی ہائی پرائز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ گولڈن ویزا ہوتا کیا ہے۔ گولڈن ویزا جو ہوتا ہے بائی انویسٹمنٹ یا ریئل اسٹیٹ خریدنے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو گولڈن ویزا دیا جاتا ہے۔ اور یہ گولڈن ویزا جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ پی آر لے سکتے ہیں، نیشنلٹی لے سکتے ہیں، اور ساتھ میں فوری طور پہ اپنی فیملی کو بھی اس کنٹری میں لے کے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ فیملی مینز کہ آپ کی وائف یا بچوں کو اور وائف کو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ لیڈیز ہیں تو ظاہر ہے پھر اپنے ہسبینڈ اور وائف بچے جو ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو گولڈن ویزا جو ہے یہ یا تو آپ کوئی پراپرٹی خریدیں تو اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے، آپ اتنا انویسٹمنٹ کریں گے، یا پھر آپ کسی بزنس میں انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کو گولڈن ویزا ملتا ہے۔ اس کی کم سے کم ریشو جو ہوتی ہے گولڈن ویزے کی، جیسا کہ یونان لے لیں آپ، اسپین لے لیں، پرتگال لے لیں، گریس لے لیں، کوئی بھی اس طرح کی کنٹری آپ لے لیں، تو کم سے کم آپ کو 2.5 لاکھ یورو جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ 2.5 لاکھ یورو جو ہے آپ انویسٹ کریں تو آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے ود فیملی۔ تو یا اچھا، اس میں ایک اور چیز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت لوگوں کے ساتھ یہ اسکیم ہو چکا ہے۔ اگر کسی کنٹری کا کوئی باشندہ، کوئی مینوفیکچررز، کوئی فیکٹری کا مالک، کوئی کمپنی کا مالک آپ کو وہ مالک شو کرتا ہے کہ میں مالک ہوں اس فلاں کمپنی کا، تو آپ یہاں پہ انویسٹ کریں، اگر ریکوائرمنٹ ہے 2.5 لاکھ یورو کی، تو وہ آپ کو کہتے جی کہ آپ 1 لاکھ یورو جو ہے وہ انویسٹ کر دیں اس کمپنی میں، تو میں آپ کو گولڈن ویزا لے کے دیتا ہوں۔ تو سمجھ جائیں فوری طور پہ کہ یہ اسکیم ہے، نہ تو وہ مالک ہے اس کمپنی کا اور نہ ہی 1 لاکھ کے اوپر گولڈن ویزا ملتا ہے۔ اس قسم کے اسکیم بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بہت سارے اسکیم ہوئے ہیں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ان چیزوں سے اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں گولڈن ویزا لینے کا تو آپ کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں، مطلب کم سے کم جو ہیں یہ 2.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسی کنٹری بتاؤں گا جس سے بہت کم قیمت میں آپ گولڈن ویزا لے سکتے ہیں۔ اٹلی میں لے لیں آپ تو آپ کو کم سے کم جو ہے وہ 2.5 لاکھ یورو جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ڈونیشن بھی ہوتی ہے، ڈونیشن کے اوپر بھی ویزا ملتا ہے، وہ بھی گولڈن ویزا ہی ہوتا ہے۔ ڈونیشن جو ہوتی ہے وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ آپ کو وہ پیسہ واپس نہیں ملتا جو آپ ڈونیٹ کر دیتے ہیں جس کنٹری کے اندر، جس کنٹری کے گورنمنٹ کو ڈونیٹ کرتے ہیں، تو وہ ناقابل واپسی وہ پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ گولڈن ویزا مل جاتا ہے، اس کی آپ توقع نہیں کر سکتے کہ 2.5 لاکھ یورو آپ نے ڈونیٹ کر دیا تو آپ واپس لینے کی امید نہیں ہے، آپ کو امید نہیں رکھیں گے آپ۔
تو جو دوسرا ہے انویسٹمنٹ کا، یا تو آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی، آپ کے نام کے اوپر وہ پراپرٹی ہے، تو بعد میں وہ آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور اس کی قیمت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑھ جاتی ہے، وہ پروفٹ آپ کو مل جاتا ہے، یا پھر آپ کسی کمپنی کے اندر جو ہے انویسٹ کر دیتے ہیں وہ پیسہ، تو آپ کو گولڈن ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے سستی، سب سے سستی کنٹری جو ہے وہ کون سی کنٹری ہے گولڈن ویزے کے لحاظ سے؟ ویسے تو آپ دبئی میں بھی لے سکتے ہیں، کافی مہنگا ہے وہ، کافی مہنگا ہے وہ والا ویزا۔ بہت ساری، جیسا کہ میں نے بتایا کہ گولڈن ویزا جو ہے وہ آپ کو بہت ساری کنٹریز دیتی ہیں، جرمن بھی دیتا ہے گولڈن ویزا، لیکن کافی ہائی پرائز ہیں ان کی، تقریباً 500,000 ہے یا 1 ملین جو یورو ہے وہ اس کی پرائز ہے۔ آذربائیجان بھی دیتا ہے آپ کو تقریباً 1 لاکھ یورو کے اندر، آذربائیجان آپ کو گولڈن ویزا دے دیتا ہے، لیکن ایسی کنٹریوں کا لینے کا فائدہ نہیں ہے کوئی، کیونکہ آپ کو وہاں پہ کوئی بینیفٹ نہیں ملتا۔ تو جس کنٹری کی آج میں بات کر رہا ہوں وہ شنگن کے اندر کنٹری آتی ہے، اور اس کا آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ آپ وہ گولڈن ویزا لے کے آپ پورے شنگن کے اندر گھوم سکتے ہیں۔ ہاں لیکن جاب نہیں کر سکتے، آپ گھوم سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس وہاں کی پی آر نہ مل جائے۔ تو پہلا کارڈ جو دیتے ہیں یہ 1 سال کا ہوتا ہے۔ کون سی کنٹری ہے؟ اس کنٹری کا نام ہے لٹویا۔ لٹویا کے اندر آپ گولڈن ویزا لے سکتے ہیں، آپ کو ملتا ہے۔ اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے آپ کو، آفیشیل اس کی قیمت جو ہے 50,000 یورو ہے، لیکن 10,000 یورو جو ہے اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، جو کہ گورنمنٹ آپ سے خرچہ لیتی ہے یہ والا۔ 60,000 یورو تقریباً آپ کا یہ تقریباً بن جاتا ہے، تو آپ کو یہ پوری فیملی کا گولڈن ویزا آپ کو مل جاتا ہے۔ اور یہ اس ٹائم پہ سب سے سستا گولڈن ویزا ہے۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں، آپ کہیں سے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ڈیفرنس کنٹریوں سے آ کے جو ہے یہ ویزا لیتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ آسانی سے ان کو یہ ویزا مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سب سے سستا ویزا جو ہے گولڈن ویزا وہ کون سی کنٹری کا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بہت سارے مجھے بھی میسیج آئے ہوئے تھے کہ جی گولڈن ویزے کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت، ہم نے تو جناب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم اپنی کنٹری کو کیوں چھوڑتے؟ تو جناب آپ جو ہیں وہ صرف اپنی نظر سے آپ کو خود کو مت دیکھا کریں، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو کہ انویسٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم انویسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس کی کو بینیفٹ ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، اور ہم ملک سے باہر رہیں تاکہ ہمیں بھی آسانیاں ملیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے انویسٹ کرنا ہے پیسہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ صرف اور صرف ورک پرمٹ کو ہی تلاش کرتے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ورک پرمٹ دے کسی اچھی سی کنٹری کا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔